الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان اکرام مقام، شہر اورنگ آباد کے غیور سنی مسلمانوں، آج کا یہ اجلاس کافی انتظار کے بعد ناموں سے رسالت کی حفاظت کی خاطر منعقد کیا گیا ہے، اور آپ سب سے میں یہ عرض کر دوں، ناموں سے رسالت عزت رسول یہ صرف جلسوں کا عنوان نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا عنوان ہے. ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری زندگی کا مقصود رسول پاک کی عزت کی حفاظت. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حفاظت پر تم لگ گئے تو مولا تمہاری عزت سلامت رکھے گا. اگر ان کی عزت نہیں تو پھر کسی کی بھی عزت نہیں. آج جو ہندوستان بھر کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے بچے نوجوان ایک عجیب سی سرازیری میں مبتلا ہے، اور خوف و ہراس کے ماحول میں جی رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، ہمیں کسی بات سے ڈرنے اور خوف سے جینے کی بالکل ضرورت نہیں. تمہارا تعلق کسی چور قوم سے یا مجرم قوم سے نہیں، تمہیں اللہ نے خیر امت بنا کر دیا. تمہارا رشتہ رسول پاک سے وابستہ ہے، جن کے اخلاق کائنات میں سب سے اعلیٰ. تم اس چہرے کے عاشق ہو جو دنیا کا سب سے بڑا حسین ہے. تم اس نبی کے جانے والے دیوانے اور متوانے ہو جو پوری کائنات میں امن کا مسیحا بن رہا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اس بات پر متفق ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہی ہمیں یہ حوصلہ دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. غلام مصطفیٰ ہو اور پھر خوف سے جیتا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں ہر نوجوان سے آج مخاطب ہوں. پورے ہندوستان اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس پلیٹ فارم سے مجھے سنتا ہے تو ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جو آج حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ اسی لیے کہ تمہیں ایک ایسی دہشت دکھا دی جائے کہ تم اللہ اللہ کہنا بھی بھول جاؤ. تمہارے سامنے خون بہا کر، تمہارے سامنے بچوں کو مار کر، تمہارے سامنے گالی گلوچ کر کے تمہیں اس طرح سے ڈرا دیا جائے، سہما دیا جائے کہ تم اپنے حق کی بات بولنا بھی بھول جاؤ. یہ جو حالات ہیں میرے عزیزوں، اس کے متعلق میں یہ بات کہوں گا کہ اگر تمہیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ بھی جائے، ایک بات یاد رکھنا، مایوسی آج کے زمانے کی ایجاد نہیں ہے. 1400 سال سے ہماری تاریخ دیکھ رہی ہے
یا پھر ہماری مسجدوں کو نشانہ بنانا یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، بڑی بڑی طاقتوں نے اس سے پہلے بھی نشانے بنائے. علماء کو درختوں پر سولی پر لٹکا دیا گیا، یہ آج کی تاریخ نہیں، اس سے پہلے بھی ہوا، ہر زمانے میں ہوتا رہا. لیکن آج کے دور میں اگر بچے اور نوجوان ڈرتے ہیں تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، اے نوجوانوں حوصلہ رکھو اور اس بات پر آ جاؤ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس بات کو لے کر کے چلو کہ اسلام کا کچھ نہیں ہونا، قرآن کا کچھ نہیں ہونا، اور نہ ہی رسول پاک کی ذات پر ایک نقطہ بھی آنا، کچھ نہیں ہوگا. اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے. قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر کی ہے. قرآن کے پارے اور سورے تو دور کی بات، اس کا نقطہ بھی نہیں بنتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کے بھونکنے سے کچھ اثر نہیں ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور ہم دیکھ بھی رہے کیسے کیسے جلیں گے اور کیسے کیسے مریں گے. لیکن ڈر اور خوف سے جو جی رہے ہیں ان کے حوصلے دینے میں آیا. تقریریں ہماری سب سنتے ہیں یا دور سے ہمیں سننے والے بہت سارے لوگ ہیں. میں علاقے میں آتا ہے اسی بات کے لیے ہوں کہ سامنے دیکھ لینے کے بعد ایک بار ہمارا جوان پھر سے بیدار ہو جائے، اس کے اندر بیداری آ جائے اور میں یہ بتاؤں کہ حقیقت میں تمہاری حیثیت کیا ہے. تم گیدڑوں کی جماعت والے نہیں ہو، تم شیروں کی جماعت والے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اگر وہ راستے پر چلے تو طوفان بھی اپنا رخ موڑ لے، اگر سمندروں سے کہہ دے تو سینہ چیر کر کے راستہ دے دے. کیا ہماری تاریخ ہے. ڈل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ہر جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے دیر کیا چیز ہے، ہم توپ سے بگڑ جاتے تھے. کیا ہماری تاریخ ہے، کیا ہماری تاریخ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوانوں کو خوف زیبا نہیں دیتا، ڈر زیبا نہیں دیتا، اور اسلام کا کچھ نہیں ہوگا. ایک بات آپ یاد رکھیں، جو حالات چل رہے ہیں یہ نہ اسلام کو مٹانے کے لیے، نہ قرآن کو مٹانے کے لیے، نہ رسول پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالنے کے لیے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہاری آزمائش ہے، ہماری آزمائش ہے. یہ تمہارا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. کیا مولا کریم ان ظالموں سے غافل ہے؟ کیا ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر ہے؟ ان کے ہر کام کی پل پل مولا خبر رکھتا ہے. اور قرآن کہتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. قریب لوگ دیکھیں گے، ظالم دیکھیں گے کہ کس پلٹی پر مولا انہیں پلٹ دے گا اور کس کھائی میں انہیں گرایا جائے گا. ان کا انجام تو برا ہونا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو حالات آئے یہ کس لیے، یہ کس لیے. اسلام بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں. تتاری کچھ نہ کر سکے، چنگیز کچھ نہ کر سکا، ہلاکو کچھ نہ کر سکا، بڑے بڑے ظالم کچھ نہ کر سکے. 5 سال ٹھیک مان کر آنے والے کی کرسیاں کیا کر سکے، کچھ نہیں ہوگا. اسلام کے متعلق میں یہی کہتا ہوں، کوئی پاکھنڈی اگر دوسروں میں بیٹھ کر ٹھوکتا ہو اسلام کا وناش کریں گے. میں تو ایک جملہ بار بار کہتا ہوں، ان کو اپنے جسم کی کھجلی مٹانا نہیں آتا، وہ اسلام کو کیا مٹا سکیں گے. اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں. اس کا تنا تو دور کی بات، اس کا پتا بھی نہیں ہلایا جا سکتا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. شاعر نے کہا ہے تیری اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. میں نے آیت کریمہ بھی یہی پڑھی ہے خطبے میں. اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دے، اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دے. اللہ کا چراغ اسلام ہے، اللہ کا چراغ ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا.
صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن کرنا ہے۔ اگرچہ کافر اس کو برا سمجھتے ہیں، اگرچہ کافروں کو یہ چیز ناپسند ہو، لیکن اسلام غالب آ کر رہے گا اور ہر زمانے میں اس کا پرچم لہراتا ہی رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو حالات آئے ہیں یہ کس لیے، میں اس پر بات کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا، اسلام اور مسلمان پوری روئے زمین کی وہ قوم ہے جن کا آخرت پر یقین ہے اور جنت و دوزخ حساب و کتاب پر ہمارا یقین، اور جنت جیسی نعمت تمہیں دی جانے والی ہے تو یہ بات یاد رکھو، مفت میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہیں ملنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسے تم پر نہیں آئیں گی؟ آئیں گی مصیبتیں۔ اب سن لو میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، کیوں آتی ہے یہ اس لیے آتی ہے کہ مولا کریم کا دستور ہے کہ جب ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ایک آزمائش اور ایک امتحان کے لیے کچھ ظالموں کو ہم پر مسلط کرتا ہے تاکہ امتحان میں پتہ چل جائے کھرے کتنے ہیں اور کھوٹے کتنے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھرے کتنے ہیں اور کھوٹے کتنے ہیں ان طوفانوں میں سمجھ میں آ جائے گا۔ ان آندھیوں کے درمیان جو جمع رہ گیا، جو ڈٹا رہ گیا، اپنے نبی پاک کی عزت کے لیے اپنی گردن لے کر حاضر رہا، وہ اس کائنات کا کھرا انسان ہے۔ اور ان آندھیوں سے گھبرا کر چاپلوسی میں آ گیا، ارے میاں ادھر بھی اچھا ادھر بھی اچھا، یہی وہ کھوٹے لوگ ہیں جن سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آندھیاں بھیجتا، یہ طوفان آتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا، چہرے سب کے سمجھ میں آنے لگ جائیں گے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، یہ مصیبتیں اور بڑھیں گی، ان کا ظلم اور اوپر جائے گا، تب تمہیں اپنے اندر چھپے ہوئے غدار بھی سمجھ میں آئیں گے، جماعت کے منافقین بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس لیے اے نوجوانوں، میں یہ تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں، اس سے بھی بڑی مصیبت کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی ہے۔ قیامت سے پہلے دجال کو آنا ہے، اور دجال تو ایسے آپ تمہارے ساتھ سختیاں کرے گا کہ دو ٹانگیں پکڑ کر چھین دے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، گرم تیل میں ڈال دے گا، جلا دے گا، لیکن موت نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی۔ سامنے والوں کو ڈرائے گا، زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، لیکن یہ شعبدہ بازی ہوگی، نظروں کا دھوکہ ہوگا۔ اور یہ کس لیے کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایمان والوں کی جانچ پڑتال ہوگی، کھرے جمے رہ جائیں گے ایمان پر، اور جتنے کھوٹے ہیں اس کو خدا سمجھ لیں گے۔ طاقت کے لوگ، جو چڑھتی سورج کو پوجا کرنے والے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، وہ ہر موسم میں دہک جاتے ہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج تمہاری آزمائش ہے، آج تمہارا امتحان ہے۔ اگر اس میدان میں ایمان کے ساتھ جمے رہ گئے تو عنقریب اللہ کی مدد آنی ہے، اللہ کی نصرت اترنی ہے۔ تمہیں پتا ہے آج بہت سارے نوجوان بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، حالات اتنے سنگین ہو گئے، نبی پاک کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہیں، قرآن عظیم کو، اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا جاتا ہے، اب کوئی مسجد محفوظ نہیں رہ رہی ہے، ایسے میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ وہ رب ذوالجلال جس کے ہم سجدے کرتے ہیں اس کی مدد کیوں نہیں آتی؟ توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھیجتا۔ تم اور ہم کیا، حضور کے صحابہ سے زیادہ سچا کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ فرزانے، وہ پروانے مدینے میں بیٹھ کر حضور سے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آقا دعا کر دے مکہ کے مشرکین ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جو ہماری جانوں کے دشمن ہے، ہمارے مالوں کے دشمن ہے۔ نہیں، وہ صحابہ نہتے تھے حضور کے ساتھ، 160 کلومیٹر پیدل چل کر بدر کے میدان میں پہنچے، مدینے میں بیٹھ کر دعائیں نہیں کر رہے تھے، بلکہ میدان میں اترے، پہنچے۔ ارے جن کے پاس 4 گھوڑے، چند تلواریں اور کچھ نہیں تھا، رمضان کا مہینہ ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، ان حالات میں جب وہ صحابہ آئے
وہ بیٹھ کر کے دعائیں نہیں کر رہے تھے ایک ہی جگہ کہ اللہ مدد بھیج دے، اللہ مدد بھیج دے. میدان میں اترے اور اپنی محنت اور اپنی استطاعت کے مطابق حضور کے ساتھ آئے. یہاں تک کہ وہ وقت ایسا تھا کہ کھانے کے لیے پیٹ بھر کر کسی کو کھانا نہیں ملتا. یہ 313 صحابہ ایسے تھے، کسی کے پاس ایک کھجور تھی تو پورا دن گزارا کرتے تھے ایک کھجور پر. لیکن ڈٹے ہوئے ایسے تھے، جمے ہوئے ایسے تھے. یہ سامنے ایک بڑا لشکر تھا، 1000 سے زیادہ کا مجمع، ہتھیاروں سے لیس، تلواروں سے لیس، ہاتھی گھوڑے اونٹ سب ان کے پاس. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کی تاریخ سے ایک رات پہلے ہی اپنے صحابہ سے کہا بھی کہ اے میرے عزیزوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے تو واپس مدینے چلا جائے. کوئی تم میں سے چاہتا ہے تو واپس مدینے چلا جائے، کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں. لیکن جو دشمن ہے وہ بڑی تعداد میں آیا ہے، بڑے ہتھیاروں کے ساتھ آیا. جانتے ہو وہ صحابہ یہ نہیں کہ ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے مال جائیداد ہے، پراپرٹی چھوڑ کے آئے ہیں، دکان چھوڑ کے آئے. نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا، جانا چاہو تو جا سکتے ہو. ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں. ہم بنی اسرائیل نہیں. بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، قوم جبارین سے جب لڑنے کی بات آئی تو ان کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جائیں، آپ لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھیں گے. حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں ہم وہ بنی اسرائیل نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لڑیں ہم دیکھیں گے. بلکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ اگر آپ کے پسینے کا ایک قطرہ گرے گا تو ہمارا خون بہے گا. یہ ان کا استقامت کا جذبہ تھا، یہ ان کی قوت ایمانی تھی. جب وہ جمے رہ گئے تب قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے. بدر کے میدان میں جو مدد آئی وہ یوں ہی نہیں، بلکہ ان کی جمع مردی، ان کا استقلال، ان کا حوصلہ، ان کا عزم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لے آیا. یہی آج بھی تمہارے ساتھ امتحان ہوگا. کچھ تو آزمائے جائیں گے، کچھ تو مارے جائیں گے، کچھ تو جماعت کو چھوڑ کر بھاگیں گے. یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود تمہیں میدان میں ڈٹے رہنا ہے. میرا دین کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، ہمیشہ حق رہے گا. مجھے میرے دین پر شک نہیں، نہ ہی رسول اللہ کی ذات پر. جس کو شک ہو وہ چھوڑ کر بھاگے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جس کو حق ہونے کا یقین ہے وہ ہر مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار. اے میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں کس بات سے ڈر، خوف کس بات سے؟ ان چوٹیوں سے، ان کیڑوں سے ڈر لگتا ہے جو برسات میں اچانک آئے اور اچانک جانے والے. تمہیں ان باتوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو، تمہارا یقین اور تمہاری استقامت اتنا مضبوط ہو کہ آنے والی نسلیں تمہاری مثال دیا. اگر آج تم ڈر گئے اور تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو بعد میں آنے والی نسلیں اور بھی زیادہ بزدل پیدا ہو، اور بھی زیادہ بزدل. ان کے لیے تو حضور کا نام لینا بھی دشوار ہو جائے گا. اور اگر آج کوئی نبی پاک کی شان میں بھونکتا ہے تو میں تو کہتا ہوں ہر بچے پر اب یہ فرض ہے کہ جہاں سے گزرے گا وہ نعرہ لگاتی ہی جائے گا لبیک یا رسول اللہ. کیوں؟ کسی کو اگر درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے تو تمہارے باپ کا نعرہ نہیں لگاتے، میرے مصطفیٰ کا نعرہ. جس طرح ہر ایک کو آزادی کے ساتھ جینے کا یہاں پر حق ہے، الحمدللہ ہم اس دیش کے واسی، ہمیں بھی آزادی سے جینے کا حق ہے اور ہم اپنے دین پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، ہمیں چھیڑنا سکھایا نہیں گیا. ہاں، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم زبردستی دوسرے ادیان کو، دوسری قوموں کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کے مندروں کو، ان کے عبادت خانوں کو. بہت ساری جگہوں پر اسلامی تعلیمات میں ہے کہ جب ملک میں رہنا ہو امن و امان کے ساتھ تو چھیڑ خانی اور کسی کو زبردستی اور غلانا، تمہیں اسلام نے ان تمام باتوں کا حکم نہیں دیا. میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم اپنے دشمن سے جنگ کے بارے میں تمنا بھی مت کرو. کیوں زبردستی لڑنا، کیوں جنگ کرنا؟
لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی یاد رکھو، میرے آقا نے فرمایا اور اگر تمہارے سر پر مسلط کر دیا جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت ہٹا، پھر تم یہ بھی بتانا کہ جہاں تم اپنے آپ کو مرد کہتے ہو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی شیر بنایا ہے۔ اور شہید محسود شیر محسود ٹیپو سلطان کی وفات ہمیں یاد آتی ہے، لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ چاپلوسی کر کے چھپ کر کے اس کی خوشامدی اس کی خوشامدی، تم بھی راضی رہو تم بھی راضی رہو، جیو گے بھی تو کتنا جیو گے، اس طرح کی بزدلی سے جینے سے بہتر ہے حق کا اعلان کرو، ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہمیں پتہ ہے جو کچھ بھی ہمارے حق میں اللہ نے رکھا ہے وہ آخرت میں رکھا، وہ ہمارا سب حصہ آخرت میں ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ، ڈرنا تو اس قوم کو چاہیے جسے بعد میں چلنا ہو، ڈرنا تو اس قوم کو چاہیے جس کو بعد میں فرشتوں کے گرد و کھالے کھانا ہو، ڈرنا تو اسے چاہیے موت سے جسے بعد میں جہنم کی ہولناکیاں دیکھنی ہو۔ اے سنی مسلمانوں، تم نبی پاک کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہو، حضور کے دامن سے وابستہ ہو، اب تمہیں موت سے ڈر کیا، بلکہ اس بات کا انتظار ہونا چاہیے ملک الموت میں روح کب مصطفیٰ کا دیدار۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے عذاب نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کیا ہے، برج ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے، محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، سب سے زیادہ خوف اگر کسی بات کا آج ملایا جاتا ہے تو موت کا۔ کس بات کا خوف؟ سب سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے؟ موت۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ڈراؤ اس کو جسے جینے کی خواہش ہو، ڈرانا اسے چاہیے جسے جینے کی خواہش ہو، اور جو ہر رات یہ تمنا لے کر کے سوتا ہے کہ یہ میری شاید آخری رات ہوگی اور کل میں میرے مصطفیٰ کی جلوس میں ہوگا، کل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن میں ہوگا، جسے یہ تمنا ہو اسے دنیا کی یہ آندھیاں اور طوفان نہیں ڈرائے۔ اب جو استقلال ہے، جو تمہارا استقامت کا جذبہ ہے، اسے بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں بھی جو چیز تمہیں سر بلند کرتی ہے، جو تمہارے لیے سب سے زیادہ فخر کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب تمہارا ختم ہو چکا ہے، سب لٹ چکا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے 1800 مسجدوں کی ایک لسٹ نکالی ہے کہ سب مسجدوں کے اندر ہمارے مسلمان، یہ سب ابھی اور دیکھنا ہے آپ کو، یہ حالات اجمیر معلیٰ پر بھی ہر جگہ پر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں یہ تمہاری ایمان کی مضبوطی کی، کہ تم کھڑے ہو جاؤ کھوٹے نہیں۔ یہ حالات جو اس طرح سے تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، ہر مسجد نشانے اور سب ہماری مسجد کے نیچے آتے کیوں سوئے دیا؟ یہ تو ہمیں پتا ہے، ہم تو کسی قبر پر بھی مسجد نہیں بناتے اپنے مسلمان، ہم کسی اور کے لیے کیوں بنائیں؟ اور یہ بات میرے عزیزوں، میں مذاق کے لیے کہہ رہا ہوں، اب اپنی مسجدوں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے۔ دین کی حفاظت، حضور پاک کی عزت کی حفاظت کی فکر کرو گے تو اللہ تمہاری عزتیں محفوظ کر دے گا، تمہاری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ہاں، اب اقبال کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں مٹنے نہیں دی، ختم ہونے کے لیے لٹ گیا نا سب کچھ۔ اب تو یہ داستانیں چل رہی ہیں کہ ان کے پاس رہا کچھ نہیں، ایجوکیشن ان کا چھین لیا گیا، ان کی طاقت چھین لی گئی، سیاست میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں، اور جو جاتے کے ہیں وہ بیچارے ادھر ہی ہو جاتے ہیں، جن کو بھیجا گیا وہ ان کے پیر دبانے میں جوتیاں اٹھانے میں مصروف ہو۔ لیکن تم یہاں پر ایک ایسی قوم ہو جس کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں، جس کے پاس طاقت نام کی کوئی چیز نہیں، ایجوکیشن میں تمہاری نمائندگی نہیں، ڈپارٹمنٹ میں تمہاری نمائندگی نہیں، سسٹم میں نہیں ہو، سب پتا ہے ہمیں، سب پتا ہے۔ کل ہی سفر میں ایک کرسچن آدمی تھا، وہ مجھ سے سوال کرا، کہتا میں ہر جگہ آپ کو دیکھا ہوں، بہت ساری جگہوں پر آپ کے محلوں میں
مسلمانوں کے پاس خاطر کا اثاثہ نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ ان میں اکثر غریب ہیں, ان میں اکثر لوگ اسلم ایریے میں رہتے ہیں. میرے عزیزوں, میں نے اس سے کہا جب آپ کی آفر کی غریب ہے, اسلم میں رہتے ہیں, تو پھر ان سے پوچھیے کہ اسلام والوں سے ڈرتے کیوں؟ اتنے غریبوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ وہ ہنسنے لگا. یہ بات تو پتہ تھی, ان کے پاس پیسہ بھی نہیں, مال بھی نہیں, اکثر محلے ان کے غریب ہیں, جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں جو محلوں میں رہتے ہیں یہ غریبوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ پوری دنیا کو یہی بتا ہے ان سے خطرہ, ان سے خطرہ, ان سے خطرہ. کچھ بات تو ہوگی نا, کچھ بات تو ہوگی جس سے خوف لگتا ہے. وہی اقبال نے کہا یورپ بھی سمجھ گیا تھا اس بات, یورپ بھی سمجھ گیا تھا کہ ان کا خاتمہ غربت سے نہیں ہوگا, ان کا خاتمہ ان کے بچوں کو مارنے سے نہیں ہوگا, ان کا خاتمہ ان کی بیویوں کو بیوہ کرنے سے نہیں ہوگا. ایک یہودی عالم ہے جس نے پی ایچ ڈی کیا, وہ کہتا میں نے ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کا خاتمہ صرف ان کو قتل کرنے سے, ان کو گھر سے باہر کرنے سے, ان کی عورتوں کو لوٹنے سے نہیں ہے. بہت مرتبہ کر کے دیکھ لیا گیا, بغداد, غرناطہ, مصر, تیونس, لیبیا, افغان, سب جگہ ان کو مار کر کے دیکھ لیے, لیکن پھر یہ جمع ہوتے, اسلام پھر چہچہاتا ہے, لہلہاتا ہے. اور وہ اپنی ریسرچ کے تھیسس میں لکھتا ہے کہ آخر ہم اس نقطے پر پہنچے کہ آخر ان کو پھر کون ہے جو جمع کرتا ہے, کون ہے جو انہیں پھر سے جمع کرتا ہے. وہ کہتا ہے ان کو 1000 ٹکڑے کرنے کے بعد اگر دوبارہ کوئی جمع کرتا ہے تو وہ نام محمد ہے, وہ نام محمد ہے. دوبارہ اسلام پر یہ پھر متحد ہوتے ہیں. اور یہی تو اقبال کہتا ہے, یورپ کا یہ نعرہ تھا, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکالتی. دنیا یہ چاہتی ہے کہ روح محمدی تمہارے بدن سے نکل جائے. جو نبی پاک کے لیے تم سیریس ہوتے ہو, یہ سیریسنس جو تمہارا ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ تمہارے اندر حساسیت جو ہے, سینسیٹیوٹی, یا پھر اس کو یہ کہہ دیں حساسیت ایسی کہ تمہارے بچوں کے قتل پر, تمہارے گھر بار کے لٹنے پر اس قدر جذباتی نہیں ہوتے جس طرح اپنے نبی کے نام کے لیے جذباتی ہوتے ہو. دنیا کو اسی بات کا خوف, اسی بات سے ڈر ہے. اس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. میرے عزیزوں, یہی وہ قوت ہے, یہی وہ دولت ہے جو آج بھی تمہارے پاس محفوظ ہے, آج بھی تمہارے پاس ہے. میں یہی تو کہتا ہوں, سب لٹ گیا ہمارا, کچھ باقی نہیں ہے. ارے ہماری وقت کی جائیدادیں قابض کر کے تم بیٹھے ہوئے ہو, ہمارا سارا مال کھا کر تم بیٹھے ہو, لیکن ان جوانوں میں آ کر کے دیکھو, رات کے 12 بجے کے بعد یا رات کے 2 بجے کے بعد, میں اکثر جلسوں میں گیا ہوں جھارکھنڈ, بہار, بنگال, کئی علاقوں میں, رات کے 2 بجنے کے بعد بھی اس سے بڑے بڑے مجمعوں میں وہ جوش ہم دیکھتے ہیں جو دن کے اجالے میں ہوا کرتا ہے. میں بار بار ان مجمعوں کے, ان جوانوں کے حوصلے اور جوش کو دیکھ کر پوچھتا ہوں, دنیا تو کہتی ہے لٹا ہوا قافلہ ہے, دنیا تو کہتی ہے کہ کٹا ہوا مجمع ہے, ان کے پاس کچھ نہیں, یہ رات کے 2 بجے ان کی گرمی آتی کہاں سے ہے. میں اس دنیا کو کہتا ہوں لاؤ تم اپنے نیتا کو, اور لاؤ ووٹ اور نوٹ کی سیاست کو, اور رات کے 12 کے بعد دکھاؤ کتنے تمہاری کرسیوں کے لیے آتے ہیں. لیکن اتنا مجھ فقیر کے اندر اتنا امید ہی نہیں, اللہ کی ذات ہی اتنی یقین ہے, اتنا یقین ہے. رات کا 2 بجنا کیا, رات کا 4 بجنا کیا, جس وقت آواز لگائی جائے گی نوجوانوں کو, میرے لیے یا گھر کے لیے نہیں, گنبد خضرا کے مکی کے لیے, ہر بچہ گھر سے نکلے گا, ہر بچہ گھر سے نکلے گا. اسی لیے میں نے ابھی
یہ نعرہ بھی لگایا تھا اور کہا بھی تھا دشمنوں کان کھول کر کے سن لو، کان کھول کر کے سن لو، اب کی بات ایمان کی بازی اور تم ہی یہ بازی ہارو گے، اب کی بات ایمان کی بازی، تم ہی اب کی بات ایمان کی بازی اور یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو گے؟ ہر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو؟ انشاءاللہ العزیز وہ دور میں قریب دیکھ رہا ہوں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، جس کو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، تو وہ شیر ہوشیار ہوگا، کون ہے وہ شیر؟ فرمایا گیا وہ تمہارے مجموع سے اٹھے گا، صلاح الدین کا کوئی جانشین آئے گا، شہاب الدین کا کوئی جانشین آئے گا، ٹیپو سلطان کا علم لے کر کے آئے گا، اس لیے کہ ہماری تاریخ الحمدللہ، یہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں اس لیے کچھ بزدل ہو رہے ہیں، یہ بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں اس لیے ایرے گہرے نتھو کھیری کی ہسٹری پڑھنے لگ گئے، ہاں اس کی اس کی ہسٹری پڑھنے لگ گئے، کس کو ہیرو بنانے لگ گئے۔ کاش تم اگر ایک بار خالد بن ولید کو پڑھے ہوتے، تم اگر صلاح الدین ایوبی کو پڑھے ہوتے، طارق بن زیاد محمد بن قاسم کو پڑھے ہوتے، سلطان ارطغرل غازی کو پڑھے ہوتے، تم خلافت عثمانیہ میں آنے والے عبدالحمید ثانی کو پڑھے ہوتے، تمہاری تاریخ کے زمین اور آپ بھرے ہوئے ہیں ان مجاہدین سے اور ان جیانوں سے، ایک بار پڑھ کر کے تو دیکھو، اپنے سینے میں تم فخر کے ساتھ اتنی بلندی اور اتنی پختگی کا احساس پیدا کرو گے، الحمدللہ پھر تمہارا یقین بڑھ جائے گا میرا رشتہ کسی ایسے ویسی قوم سے نہیں، الحمدللہ میرا رشتہ ان جیالوں سے ہے کہ وہ نکلے ہیں تو چھان بھی ان کی سلامی کے لیے تیار ہے، میرا رشتہ رسول اللہ کے ان غلاموں سے ہے کہ وہ سمندروں میں کشتیاں ڈال دیں اور پھر اعلان کر دیں کہ جسے جانا ہے وہ جائے، ورنہ پھر یہاں پر کشتیوں کو آگ لگا دی جائے گی، ایک بھی مومن پیچھے مڑ کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہماری تاریخ یہ ہے دریائے دجلہ کو عبور کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص نے 300 گھوڑے دریا میں ڈال دیے، کوئی برج نہیں، کوئی پل نہیں، دریا میں گھوڑے چلاتے لے گئے، تاریخ کے اوراق آج بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ گھوڑے انہی دریاؤں میں دوڑتے ہوئے ایران کی سرحد پر آ گئے، کسی گھوڑے کی ٹاپ پہ بھی پانی نہیں لگا ہوا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، میرے عزیزوں یہ تاریخ تم پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ الحمدللہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیال مرد پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ڈرنا اسے چاہیے جو یزید کا پٹھو ہو، تم حسینی کردار کو ہر سال سنتے ہو، ہر سال حسینی کردار کو سنتے ہو، میرے امام عالی مقام، ان سے بڑا اس دنیا میں نسبتوں والا کون ہے؟ وہ رسول اللہ کے نواسے، فاطمہ الزہرا کے شہزادے، حیدر کرار کی آنکھوں کے تارے، جنتی جوانوں کے سردار، سارے اولیاء کاملین کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہ حسین اعظم، لیکن ایسا نہیں کہ گدی نشین ہے، رسول اللہ کا سجادہ نشین ہے، بیٹھا رہے گا اور لوگوں کو اپنے پاس بلاتا رہے گا، نہیں، جب میرے مصطفیٰ کریم کے دین پر حرف بھی آیا تو وہ حسین اعظم اپنے بچوں سمیت میدان میں اتر آیا، میدان میں اتر آیا اور پھر دنیا کو یہ بتایا کہ اگر تمہیں وقت میں ایسی ضرورت پیش آئے، اگر تمہاری طبیعت خراب ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لینا، اور اگر دین پر کچھ بات آئے تو جان دے کر اپنے دین کو بچا لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو اتنی بات کافی ہے کہ آج میں تم سے اتنی بات کی ریکویسٹ ضرور کروں گا، دنیا جس طاقت کی تمہارے ختم کرنے کے در پہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح محمدی ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے، جو چراغ آج بھی تمہارے سینوں میں جل رہا ہے۔ میں یہی بات تو کہہ رہا تھا، رات کے 12 کے بعد بھی تمہارا جوش و جذبہ ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ جوش اور جذبہ کسی نام پر آتا ہے تو محمد عربی کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر ہے۔ میں ایک ہی نہیں ہندوستان میں جس بات کا یہ دعویٰ کروں کہ نبی پاک پر میں اپنی جان فدا کروں گا، نہیں میرے عزیز، ہم نے دیکھا ہے آج
میں آپ کے سامنے بات بھی بتا دوں، سال بھر پہلے رمضان المبارک کا موسم، جب ایک گستاخ رسول کو ہم مباہدے کا اعلان کر رہے تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس وقت ایسے حالات تھے کہ پورے ہندوستان کے خطے خطے سے، علاقے علاقے سے ہزاروں لوگوں کے میرے پاس میسیجز، رسالے یا ان کے لیٹر پیڈ پر جماعتوں کی، تنظیموں کے، مشائخ کے، سب کے آئے، نوجوانوں کے بھی آئے، سب اپنی اپنی تیاریوں میں کہ حضور کے نام کی بات ہے۔ میں نے ایک عجیب سا اتحاد دیکھا، ایک عجیب سا اتحاد، وہ صرف نام محمد پر تھا، لیکن مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے، چند دنوں کے بعد میں اپنے وطن گیا تھا، اس کے بعد ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، وہ نشے میں دھت رہتا ہے، نماز پڑھنا نہیں، مسجدوں میں آنا نہیں، اور ہپی کٹ ہے، پھٹی جینس ہے، آوارہ گردی، یہ تمام ہمارے بچوں میں آ گئی ہے، بہت سارے راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولانا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا مفتی صاحب میں ڈر کر کے آتا نہیں تھا، میں سنتا ہوں دور سے، لیکن میں نے سنا ہے، میرے دوست لوگوں نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کیا اور آپ اپنی جان دینے کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہنے آیا ہوں آپ مت جانا، میں جاتا ہوں۔ نشے میں دھت رہتا ہے، کپڑے عجیب قسم کے پہنتا ہے، نمازوں میں دیکھا نہیں گیا۔ اس دن میری آنکھیں بھیگ گئی، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے، آپ کے نام پر یہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ یہی ایک حوصلہ ہے جو میں آپ سے خطاب کرنے آتا ہوں، یہی ایک حوصلہ ہے میرے پاس کہ ہمارے بچے آج بھی واپس آ جائیں گے۔ ایک دعوت کی ضرورت ہے، حضور کے نام پر یہ واپس سب چھوڑ کر آنے کو تیار ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ ارے یہ نشہ کیا چیز ہے، یہ تاش کے پتے کیا چیز ہے، شراب کی بوتلیں کیا چیز ہے۔ محمد عربی کے دیوانے تو وہ یہ ہیں کہ پیدا ہوئے ایک دن کے بچے کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، اپنی بیویاں، اپنے گھر بار چھوڑ کر گیا ہے۔ کسی سے نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ چھوٹے گا، مجھے یقین ہے۔ مجھ سے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے بارے میں بولے، اس کے بارے میں، مجھے کسی کے بارے میں بولنا نہیں، میں اپنے بچوں سے صرف اتنا ہی کہتا ہوں، آج دنیا تمہیں تمہارے رسول سے جدا کرنے اور دور لے جانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اے میرے بچے، اے میرے عزیز، تیرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، تجھے شراب کی بوتل اچھی لگتی ہے یا گنبد خضرا کی چھاؤں اچھی لگتی ہے، بس فیصلہ کر لے۔ تجھے دنیا کے یہ نشے کے اڈے اچھے لگتے ہیں یا حسن و حسین کی جماعت اچھی لگتی ہے، فیصلہ کر لے۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ بچے واپس آئیں گے اور دنیا جس چیز میں انہیں لگائی ہے، جس دن یاد آئے گا وہ واپس پلٹ آئے گا۔ ارے یہ چیزیں کیا ہے، چھوڑنا چاہے آدمی سب چھوڑ دیتا۔ مدینہ طیبہ کی ایک خاتون آئی تھی حضور کی بارگاہ، سب صحابہ صفے لگا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، دشمنوں نے مقابلہ کرنے کے لیے، حضور پاک پر حملہ کرنے کے لیے ساری میدان میں تیاریاں کر لی تھی کفار و مشرکین نے۔ حضور نے اعلان کیا مدینے میں جتنے لوگ ہیں سب نکلو، سب آؤ۔ ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر، توجہ ہے نوجوانوں، 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر آئی۔ ہاں یا رسول اللہ، اس بچے کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، شہید ہو چکے، میرے گھر میں کوئی جوان نہیں، لیکن میں مدینے کی خواتین کو دیکھ رہی ہوں، سب اپنے اپنے جوان بیٹے آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، میرے پاس یہ بچہ ہے، میں یہی لے کر کیا ہے۔ کون ہے یہ جذبہ پالتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کی طرف دیکھا، کہا اس 1.5 سال کے بچے کا کیا ہوگا؟ عورت کہتی ہے آقا میں جانتی ہوں یہ تیر و تلوار نہیں چلا سکتا، یہ میرا بچہ ابھی تو پیدل نہیں چلتا، لیکن آپ اپنے مجاہدین میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، تیر میرے بچے پر آئے، آپ کی صفوں کی حفاظت تو کرے گا میرا بچہ۔
یہ جذبہ ہماری ماؤں کے اندر تھا. وہ مدینے کی خواتین تھی, ہر چیز میرے آقا کے قدموں پر قربان کرنے کو تیار. احد کے میدان میں جانتے ہو ایک عورت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کہا آقا سنا ہے میدان میں میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا. اس خاتون کا جوان بیٹا 22 سال کا میدان میں شہید ہو گیا, لیکن حضور سے پوچھنے کے لیے آئی, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میرے بیٹے کی لاش کو دیکھوں. یوں ہی نہیں کہ ماتم کرے سینہ پیٹے ہائے میرا بیٹا کہاں چلا گیا, نہیں, میں نے حضور کے پاس آئی, کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بچے کی لاش دیکھوں. یہ وہ مائیں تھی جنہوں نے اپنے نبی کے نام پر بچوں کو پالا. حضور پاک نے فرمایا جا خاتون تو اپنے لاڈلے کو دیکھ لے. وہ میدان میں آئی, میدان میں آنے کے بعد اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھا. وہ کون ماں ہے جو اپنے جوان کی لاشیں کو دیکھ کر کے خاموش رہے؟ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, لیکن وہ مدینے کی خاتون ہزاروں سلام اس کی اور چل کر آئی, اس جوان بیٹے کو دیکھا اور اس کا جبہ اٹھا دیا. اپنے بیٹے کا جبہ اٹھایا, پیٹھ پر ہاتھ پھیرا, پلٹ کر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر, اور پھر اس کو سیدھا لٹایا اور سجدے میں گر گیا. اور پھر اٹھ کر کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے میری دعا تو نے سن لی, میرے لال کو تو نے قبول کیا, اپنے نبی کی عزت کے لیے میرا بچہ گیا. ایک ماں ہے. کھڑے ہوئے کوئی صحابی تھے, انہوں نے پوچھا بڑی بھی اے خاتون اس نوجوان بیٹے کے غم میں تو یہ سب کیا کر رہی ہے؟ اس کا جبہ اٹھا رہی, کبھی پیٹھ پھیلا رہی ہے, کبھی دعا کر رہی, کیا بات ہے؟ توجہ چاہتا ہوں ہے میرے عزیزوں, سنو. خاتون کہتی ہے بڑا اچھا سوال کیو, یہ میرا نوجوان لال, میرا شہزادہ, میرا بیٹا, میں نے اس کو بہت محبتوں سے پالا, لیکن صرف رسول اللہ کے لیے پالا, صرف اپنے نبی کے لیے پالا. جب حالات سنگین ہو گئے تھے احد کے میدان میں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی, بیٹا جا آج نبی پاک کی حفاظت کے لیے تو نکل جا. ماں کہتی ہے میں نے بھیجا تھا اس کو, لیکن میں نے ایک وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ اگر جنگ کے میدان میں دشمن غالب آ گئے, اگر دشمنوں کی طرف سے زیادتی ہو گئی تو خبردار میرے بیٹے حضور کو چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا مت, اور اگر بھاگتے ہوئے مرا تو میں دودھ معاف نہیں کروں. اگر میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مرا تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی. کہاں ہے وہ مدینے کی خواتین, کہاں ہے وہ خواتین؟ یہاں تو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں پہ اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی عورتیں. ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ مولانا کے پاس جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے پاس جاؤ گے تو عجیب ہو جاؤ گے. آج کی خواتین یہ وہ خواتین جو سیریل سے پیدا ہوئی, یہ فلموں کی پیداوار ہے. مدینے کی خواتین ہیں جو شیروں کو پیدا کرتی, وہ مدینے کی عورتیں ہیں. جانتے ہو خاتون کہتی ہے میں نے وصیت کی تھی کہ اگر پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی. آج میں میدان میں آنے کے بعد مجھے سب سے پہلے یہ خبر ملی کہ احد کے میدان میں پاسا پلٹ گیا تھا, دشمن بھاری ہو گئے تھے, دشمنوں کی سختیاں بڑھ گئی تھی, بہت سارے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے تھے. میں ڈری ڈری ہوئی آئی, کہیں میرا بچہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں, حضور کو چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گیا. قریب آئی تو پتا چلا میرا بچہ شہید ہو گیا, انتقال ہو گیا. پھر بھی مجھے یقین نہیں تھا, پتا نہیں بھاگتے ہوئے مرا تو نہیں, چھوڑ کر جاتے ہوئے تو مرا نہیں. میں میدان میں آ کر اپنے بچے کی لاش صرف اسی لیے دیکھنے آئی, اور اس کا جبہ اٹھا کر میں نے پیٹھ پر جو ہاتھ پھیرا وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں بھاگتے ہوئے پیچھے سے تیر کھا کر کے تو نہیں مرا. اور پھر میں نے اللہ کا شکر اس لیے بجا لائی کہ الحمدللہ میرے جوان کی پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں, میرا لال مرا ہے تو سب سینے کے زخم کھا کر مرا ہے. یہ وہ خواتین ہے, وہ کہتی ہے میرا جوان اگر رسول اللہ کے لیے گیا ہے تو سینے پر زخم کھا کر گیا ہے. ان کو اس بات پر فخر تھا, اس بات پر فخر تھا. میں آج یہ کہتا ہوں اے نوجوانوں, حضور پاک کے نام پر تمہارے اندر حساسیت آ جائے, تم ایکٹیو ہو جاؤ, الرٹ ہو جاؤ, بلکہ سیریس ہو جاؤ. ایسے ویسی چیزوں میں اور مذاق مستی میں نہ لینا. یہ جو حالات بن رہے آج تمہارے
واپس اس نقطے پر آ جانے کا انتظار کر رہی ہے قوم. مجھے حیرت ہوتی ہے جس کا گھر جل رہا ہو, جس کے گھر میں آگ لگی ہو, اگر وہ بچہ کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہو, جس کے گھر میں آگ لگی ہو وہ نشہ کرنے میں مصروف ہو, تو پاگل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ پاگل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں آج پوری امت پر آگ لگانے کی کوششیں کی گئی ہے. تمہاری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں, تمہارے بچے مارے جا رہے ہیں, تمہاری عورتوں کے حجاب چھینے جا رہے ہیں, اذانوں پر نشانے, قرآن پر نشانے, رسول اللہ کی ذات پر نشانے, اللہ رب العزت کی شان پر نشانے. گھر میں آگ نہیں لگی تو اور کیا؟ اور ان حالات میں اے میرے نوجوانوں, کیا تمہیں یہ زیر دیتا ہے کہ تم رات پر نکڑ پر بیٹھ کر کے نشہ کرتے رہو؟ تم مسلمان ہو, مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں دوسری طاقتوں نے اس میدان کا ہیرو بنا دیا, ورنہ مسلمان کا ہی کام تو نہیں تھا. تم بھولے بھٹکے تو ہو اور شام ہونے سے پہلے پلٹ آؤ گے, مجھے یہ بھی یقین ہے. میرے نبی کی امانت کو تو واپس آ جاؤ انشاءاللہ. جس تک میری یہ تقریر گئی, جس تک میری یہ بات گئی, مجھے امید ہے کہ بچے کے روپے ایک تو نہیں, میں نے ہزاروں کو دیکھا. جس علاقے میں جاتا ہوں کچھ نوجوان کو جو آتے ہیں اور ملتے ہیں. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, تحریف نعمت کے لیے کہتا ہوں. اللہ کی ذات وہی ہدایت دینے والی ذات ہے. لیکن کئی شہروں میں ایسے بچے آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کے خود سے کہا کہ ہم پہلے فلاں کاموں میں مصروف تھے, ایسے کاموں میں کہ ہم بتا نہیں سکتے, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ حضور کے نام پر آپ نے پکارا تھا, اس دن سے ہم نے توبہ کیا تو آج تک ہماری فجر بھی قضا نہیں ہوئی. یہ انقلاب بھی آتا ہے تو میرے نبی کے نام پر آتا ہے, یہ بدلاؤ بھی آتا ہے تو حضور کے نام پر آتا ہے. اے نوجوانوں, یہ باتیں میں دیکھیں, پہلی بات تو میں تقریر کرنے والا آدمی ہوں, مجھے کہاں تقریر آتی ہے, میں کون سا خطیب آدمی, میں جذبات میں بیان کرنے والا, جو دل میں درد ہوتا ہے میری قوم کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. یہی تو بات ہے. میں آپ کو محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ایک بات سکھانا چاہتا ہوں. یہاں پر دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ایک بار احسان کرے تو زندگی پر اسے یاد رکھتے ہیں, نہیں یاد رکھتے. تمہارا گھر بن رہا تھا, ارچنیں آ گئی, کسی نے آ کر کے سپورٹ کر دیا, تم زندگی پر یاد رکھو احسان بن. احسان فراموش نہیں رہتے. جیلوں میں سے کسی نے آزاد کرا دیا, یہ احسان یاد رکھا جاتا ہے. میرے عزیزوں, یہ وقتی احسانات ہے. کائنات میں ہم پر اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو وہ محمد رسول اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. رو کر کے اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے دعائیں کی, ورنہ ہمارے حالات کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. یہ نبی پاک کی دعائیں ہیں. حضور پاک نے ہمارے لیے کتنی راتیں روئی, تمہیں پتا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کبھی کبھار رات کو کھڑے ہوتے تو پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی, اتنا کھڑے ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ صرف امت کے لیے. اور بجلیاں اگر گرجتی تو حضور باہر آ جاتے, عرض کرتے مولا ان بجلیوں کو میری امت پر عذاب بنا کر نازل مت کر, اپنی امت کے لیے اس قدر فکر مند. معراج کی شب تمہیں پتا ہے سب سے زیادہ قربت کی وہ رات تھی اللہ سے, اور وہ مقام کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا. سب سے قریب جہاں جبرائیل بھی نہیں, رفرف بھی نہیں, کوئی نہیں, صرف میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں. اس وقت رب ذوالجلال نے فرمایا محمد اگر کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو. میرے آقا نے کیا عرض کیا, مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ احسان نہیں ہمارے ساتھ. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک بات, موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی. سکرات کا وقت, نزع کا وقت بہت سخت ہوتا ہے. آدمی اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا, اس وقت اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھول جاتا ہے. موت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے اس کو, بلکہ اتنا کہا گیا ہے کہ اگر جسم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو ایسا لگے گا پہاڑ ہے. ایک قطرہ پانی اس کو ایک ندی کے برابر لگتا ہے. سکرات والے کو روح نکلنے سے پہلے بہت بے چینی, بہت بے چینی, بہت بے چینی.
دنیا میں کسی کو وہ نہیں جانتا پہچانتا نہیں، سب بھول جاتا ہے۔ ایسے وقت کا درد اور ایسے وقت کی شدت یہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہمارا اور تمہارا حال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، حضور پاک جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے تھے، بخار کی شدت ہے، سکرات کا وقت چل رہا ہے، نزا کا حال ہے، ملک الموت اسرائیل آ بھی ہے۔ عرض کیا آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روح قبض کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ روح نکالنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں لیتا سوائے میرے۔ حضور کی اجازت لیا، لیکن جانتے ہو میں نے ابھی جو کہا سکرات کے وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، ماں باپ کو نہیں، بیٹے بیٹیوں کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، لیکن میرے آقا کی محبت پر ملک الموت سے کہتے ہیں اے اسرائیل روح نکلنے سے پہلے یہ بات بتاؤ، یہ جو سکرات کا درد ہے، یہ نظر کی جو تکلیف ہے، کیا یہ میری امت کو بھی دی جائے؟ کیا میری امت کو بھی اس درد سے گزارا جائے گا؟ کون ہے؟ اس وقت بھی ہم غریبوں کو یاد کرتا ہوں، اس وقت بھی سکرات کے وقت ہم غریبوں کو یاد کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام۔ میں نوجوانوں سے آج یہ کہتا ہوں تمہارے درد کا احساس اس دنیا میں کوئی نہیں کرنے والا، کوئی نہیں، چند دنوں کے لوگ تمہارے پیسوں کے، تمہارے منصب کے، تمہارے جاہ و حشم کے اطراف گھومنے والے کچھ لوگ ہو سکتے، لیکن تمہارے لیے سیریس کوئی نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے لیے سب سے زیادہ کوئی احساس کرنے والی ذات ہے تو وہ مکین محمد خضرا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت یہ بھی لکھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں سنو، نشہ کر 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 کے اپنے آپ کو تباہ کرنے والے بچے، لوگ یہ سوچتے ہیں یہ ہماری لائف ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا وقت ہے، ہم جو چاہیں کریں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اے نوجوان تو کون سی بولی بول رہا ہے، کون سی بولی بول رہا ہے؟ یہ تیری لائف ہے، یہ تیرا وقت ہے، یہ تیرا پیسہ ہے۔ خام خیالی میں نہ پیسہ تیرا ہے، نہ لائف تیری ہے، نہ وقت تیرا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب رسول اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو نا کسی کو کیا فرق پڑتا، میں برباد ہو رہا ہوں تو برباد ہونے دو، مجھے کینسر ہوتا ہے تو مجھے کینسر ہونے دو، ایسے بچے بولتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتا درد کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں امتیوں تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اٹیچمنٹ تمہارے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ قرآن اسی لیے تو کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے رسول۔ تو کیوں اپنے نبی کے لیے سیریس نہیں ہوتے؟ کیوں اپنے حبیب کی محبت میں واپس نہیں آتے؟ چھوڑ دو ان عیاشیوں کو، چھوڑ دو ان آوارگیوں کو، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی یہ گناہوں کی لذت، یہ کھجلی کی طرح کھجاؤ تو اچھا لگے، چھوڑ دو تو زخم ہو جائے۔ کھجلی میں کھجاتے رہنے میں اچھا لگتا ہے، ہاتھ نکال لو تو زخم ہو جائے گا۔ یہ گناہوں کی لذت ایسی ہی ہے، تھوڑے دنوں کی ہے لیکن داغ چھوڑ جائے گی، ہمیشہ کا داغ چھوڑ جائے گی۔ جس دن ہماری قوم کے بچے کھڑے ہو گئے یہ علم لے کر کہ میں نے میرے نبی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، پھر دیکھنا ہر دروازے رحمت مولا تمہارے لیے کھولے گا۔ اس لیے کہ مولا کا وعدہ ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ نبی کے غلام ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو جائے، نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ اب اس کا علاج یہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم دے دے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے دے، کیا نہیں ملنا ہے تمہیں دنیا میں، سب مل کر رہے گا، سب مل کر رہے گا۔ آج کے حالات میں تمہارا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں،
اس سے بھی سخت حالات ہمارے ملک پر بھی آئے، میری قوم پر بھی آئے، لیکن ہر حالات اسی طرح گزرتے رہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ تمہاری آزمائش کا وقت ہے، تم ڈٹے رہ جاؤ، جمے رہ جاؤ۔ ان بارشوں میں، ان طوفانوں میں، ان آندھیوں میں، یہ نئی پانی کی برسات اور ہوا کے طوفان کی بات کر رہا ہوں، یہ کفر شرک کی جو آندھیاں چلی ہے، طاقت کے نشے میں جو تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، غرایا جا رہا ہے، کبھی بلڈوزر لے کر کے، کبھی تلواریں چاقویں لہرا کر کے، کبھی پھانسی کے پھندے سے، کبھی طاقت سے، کبھی کرسی سے، جو تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ آج تمہارا امتحان ہے جوانوں۔ ڈرو کسی بات سے نہیں۔ یہ تلواریں، یہ چاقویں، یہ پھانسی کے پھندے، یہ کرسیاں، یہ تخت و تاج اس قوم کو دکھائیں جنہوں نے کبھی دیکھا نہ ہو۔ الحمدللہ ہم اس قوم سے ہیں 1400 سال سے کربلا کی داستانیں سنتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ تخت بھی دیکھا ہے، تاج بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے تاجوروں کو اپنا تاج میرے آقا کے قدموں میں نچھاور کرتے بھی دیکھا ہے، دنیا کو سر جھکاتے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں پتا ہے ایک وقت وہ تھا جب میرے آقا نے خط بھیجا تھا کسرا بادشاہ کو، سپر پاور طاقت اس زمانے کی، ایران کا پرشین امپائر نام سنا ہوگا۔ پوری دنیا میں 2 امپائر چلتے تھے، رومن امپائر، پرشین امپائر۔ رومن امپائر قیصر، پرشین امپائر کسرا۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسرا۔ کسرا کو میرے آقا نے خط لکھ کر بھیجا تھا۔ میرے آقا کی سنت تھی ہر بادشاہ کو آپ دعوت دیتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے، سچائی کی دعوت دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کئی بادشاہوں نے قبول کیا، حضور کے غلاموں کی عزت کی۔ شاہ نجف حبشہ کا بادشاہ، اس نے حضور پر ایمان بھی قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہوئے۔ لیکن کسرا بادشاہ ایک ایسا ہے، حضور کا خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد خط لے کر کے آیا تھا، ایران کا بادشاہ غرور میں تھا، آدھی دنیا میں بھی ہے۔ یہ مکہ سے نکلنے والے لوگ جن کا اپنے وطن میں ٹھکانہ نہیں، ہجرت کر کے مدینے میں گئے اور دعوت ہمیں بھیج رہے ہیں۔ غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ بادشاہ ایران کا بادشاہ کسرا نے پوچھا تھا محمد کے کتنے فوجی ہیں؟ لوگوں نے کہا کل 400 ہے، اور اس کے پاس 1 لاکھ کی فوج ہمیشہ تیار رہتی۔ کسرا بادشاہ کے پاس 400 لوگ جس کے پاس ہے وہ مجھے دعوت دے رہا ہے۔ اس کا غرور تھا، گھمنڈ تھا، خط پھاڑ کر کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جو آئے تھے انہیں مارا۔ اس کے بعد یہ خبر جب میرے آقا تک پہنچی واپس کہ آپ کے سفیر کو، آپ کے ایمبیسڈر کو، آپ کے ترجمان کو کسرا نے مار دیا اور خط پھاڑ دیا، میرے آقا نے کچھ نہیں کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند دن انتظار کرو، چند دن انتظار کرو، مولا اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ میرے خط کو جس طرح اس نے پھاڑا، مولا اس کی سلطنت کو پھاڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے ظاہری اس زندگی پاک کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ ہے، پھر فاروق اعظم کا زمانہ آیا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں مجاہدین تیار تھے، سیدنا عمر بن خطاب نے سب سے پہلے بھیجا کہ جاؤ کسرا کے اور ایران کے اس طاغوتی نشے کو توڑ کر کے آؤ، اس کا جو نشہ ہے اسے دھول میں ملا کر کے آؤ۔ میرے آقا کے وہی دیوانے چلے جو پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، پیروں میں چھپل نہیں لیکن سپر پاور سے لڑنے نکلے تھے۔ ہاں یہی تو ہے، گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ دنیا کو خوف ہوتا ہے ان نعمتوں سے۔ یہ کرتا پائجامہ پہننے والے، لمبی پگڑی پہننے والے آج بھی امریکہ کو بھی تو ڈس رہے ہیں، آج بھی چھو رہے ہیں کسی کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، غلاموں سے تکلیف ہے۔ تو ایران کی فتح کے لیے نکلے کے صحابہ، چند دنوں کی مزاحمت کے بعد ہوا یہ کہ کسرا کو صحابہ کو چھوڑے، کسرا کے گھر میں ایسی لڑائی ہو گئی، اس کے بھتیجے، اس کے چچے سب لڑ پڑے، اور پھر اس کے گھر میں ہی اس کا قتل ہوا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔
کسرا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جب کسرا مر گیا تو سب تابع دار بن گئے تخت کے، یہ بھی وہ بھی وہ بھی۔ ایران ٹوٹ گیا، تباہ۔ اور پھر اگر ٹوٹا تو میرے آقا کے غلاموں کے قدموں میں آ گیا۔ صحابہ نے فتح کر لیا، ایران پر پرچم اسلام لہرانے لگا، میرے آقا کی محبت کا پرچم۔ لیکن جانتے ہو ایک تاریخ کی سچائی یہ بھی ہے، میرے آقا کے غلاموں کے پاس جب دولت آئی، حکومت آئی، تخت آیا، تو نشے میں دھت کبھی نہیں ہوئے، بلکہ اس ساری دولت کو انہوں نے ٹھوکروں پر ہی رکھا، میرے آقا کی غلامی کو ہمیشہ اپنے سر پر رکھا۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، مولا اگر تمہیں طاقت و قوت نے منصب دے تو غرور و تکبر نہیں، بلکہ ہماری عزت میرے آقا کے قدموں میں مر مٹنے میں ہی ہے۔ ہاں اسی گرد میں رہنے میں ہے، اسی غبار میں رہنے میں۔ ایک تاریخ یہ ہے، جب ایران فتح ہوا، کسرا کے گھمنڈ کو انہوں نے دھول میں ملا دیا، تو وہاں کا جو قیمتی سامان تھا، جو مال غنیمت تھا، سب صحابہ کے ہاتھ میں، کیونکہ اب حکومت انہیں چلانا ہے، ملک ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو معمول یہ تھا کہ جو قیمتی سامان ہوتا ہے وہ سب مدینے بھیج دیا جاتا، پھر وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا، صحابہ میں تقسیم ہوتا۔ وہاں کسرا کے دربار کی ایک قیمتی چیز اور بھی آپ کو بتاؤں، ایک قالین بھی آیا۔ وہ قالین اتنا مہنگا جس پر ایران کے بادشاہ کی کرسی لگتی، کسرا کی کرسی اس قالین پر لگتی، اور اس کا چرچا پوری دنیا میں تھا۔ اگر بادشاہ کسی سے خوش ہوتا تو تھوڑی دیر اس قالین پر بٹھا دیتا، اور جو اس قالین پر بیٹھا وہ زندگی پر فخر کرتا، میں کسرا کی قالین پر بیٹھا ہوا آدمی، ایسا لگتا جیسے نوبل پرائز ملا ہوا۔ کسرا جس کو قالین پر بٹھا، وہ قالین بہت مہنگا، کسی کو پاؤں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، وہ بھی صحابہ کے ہاتھ میں آئے۔ صحابہ کرام نے اس کی ڈیٹیل لکھ کر کے مدینے بھیجی سیدنا عمر فاروق کے پاس۔ جب وہ سارا مال غنیمت آیا، حضرت عمر ابن خطاب سے کہا گیا یہ بہت قیمتی قالین ہے، اس پر کسرا کی کرسی لگتی تھی، اور وہ انعام میں کسی کو بہت بڑی چیز دینا چاہتا تو اس قالین پر بٹھاتا تھوڑی دیر کے لیے۔ اے امیر المومنین، اس قالین کو کیا کیا جائے؟ محراب میں رکھا جائے، منبر پر بچھایا جائے، مسجد میں؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا نہیں، اس کو مسجد کے دروازے کے باہر بچھاؤ، ہر آنے والا اپنے پاؤں پوچھ کر جائے، دنیا کو یہ بتایا جائے، اے دنیا والوں، جس بات پر تم فخر کرتے ہو وہ محمد کے غلاموں کی دھول ہے، وہ رسول اللہ کے غلاموں کی دھول ہے، ان کے قدموں کی دھول ہے۔ ہاں تم اگر آج بھی میرے آقا کی غلامی میں آ گئے، یہ سارے نشے ٹوٹ جائیں، یہ سارے نشے کافور ہو جائیں گے، یہ کیڑوں کو جانے میں صرف موسم کی دیری ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، تم ایمان پر مضبوط ہو جاؤ، جس دن تمہارے عشق کی یہ چنگاری شعلہ بن جائے گی، پھر میری بات یاد آئے گی تمہیں، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج ان کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ وہ دور کب آئے گا؟ جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کامل ہو جاؤ۔ دنیا کو ٹھوکرا دو، دنیا تمہیں فیشن پرست بنانا چاہتی ہے اور نشہ کا دل دادا بنانا چاہتی ہے۔ اے نوجوان بچے، میں تمہیں یہ بات بھی بتا دوں، تم اس کی حسن پر فدا ہونے والے نہیں میرے عزیزوں، نہیں۔ دنیا کی حسینائیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ چاند جس کے طلبوں کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، وہ حسین رسول تمہارا ہے۔ تمہاری آنکھیں یہ انٹرنیٹ کی گندی تصویریں دیکھنے کے لیے نہیں، تمہاری آنکھیں گنبد خضرا میں آرام کرنے والے آقا کے لیے۔ تم اپنی آنکھیں سنبھال رکھو اور تمنا یہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تم نے حضور کا حسن دیکھا نہیں نا، اس لیے تم ادھر ادھر کی مار رہے ہو، اس لیے تمہاری آنکھوں کو کوئی بھی خرید لے رہا ہے۔ آج تمہارے موبائل میں گندی تصویریں آ گئی تو تم اتاولے ہو گئے، فوراً اس کو دیکھنا ہے اسے دیکھنا ہے نا۔ جس جوان نے یہ عہد کر لیا کہ میں آنکھیں سنبھال رکھا ہوں کائنات کے سب سے عظیم حسن کو دیکھنے کے لیے،
मुमकिन है या नहीं है बताओ? अगर हुजूर को देखना नामुमकिन होता तो मैं ये बात कहता ही नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने बताया है, हमने बचपन से ये सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागाह, मेरे आंखों में भी हो जाए चरागाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागाह। अब वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और आज का ये मजमा और ये तुम्हारी रौनक और ये तुम्हारा जोश, ये तुम्हारा जज्बा इस बात की गम्माजी कर रहा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। मस्जिद का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मेरे अजीजों, यही वो तार है करंट का, जिसे छेड़ा जाए तो गर्मी बेदार होती है। दुनिया जानती है, चाहे इनके सामने घंटों तुम्हारे बाप दादाओं के किस्से सुनाओ और एक बार इस मजमे को हुस्न मुस्तफा सुनाओ, एक बार मेरे आका का हुस्न बताओ और फिर देखो करंट कहां से निकलता है, गर्मी कहां से आती है। और फिर मैं कहता हूं, सुनो मेरे अजीजों, भौंकने वाले कुत्तों को भौंकने दो, और जो भौंकता है वो अभी करीब अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। दर दर की ठोकरें खाते हुए गुस्ताखों को हमने देखा है, और हमने ये भी देखा कल को तुम्हारे साथ भौंकने वाले कुछ लोग तो होंगे, अब तो तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ चुके, तुम्हारे लिए सर छुपाने की भी जगह नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का नाम लेने वाले मुझ जैसे एक निकम्मे को देखो, कल तक तो मुझे कोई नहीं जानता था, उस नबी का नाम लेने की बरकत है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ इतनी है अजीजों, समझ करके चलो, बात इतनी है, हुजूर का नाम लोगे इज्जत में इजाफा होगा, हुजूर की बात करोगे हर दिल पर राज करोगे, हुजूर का हुस्न बयान करो तुम्हारी आंखों का नूर बढ़ता जाएगा। आओ मैं हुस्न मुस्तफा पर अपनी बात अब खत्म करता हूँ, समेटता हूँ। इस महफिल का रंग, इस महफिल की रोगन, इस महफिल की जीनत जो भी है वो हुस्न मुस्तफा से है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक से है। ऐ नौजवानों, तुम इसके उसके हुस्न की बात करते हो, जिब्राइल ने जो हुस्न देखा उससे पूछते हैं। सैयदुल मलाइका, सिदरा के मकी और फरिश्तों के फरिश्ते और रसूलाने फरिश्तों में रसूलों में आला, कहते हैं आपा खागर दीदाम बिज़ियार खुदा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गई या रसूल अल्लाह। जिब्राइल की तर्जुमानी करते हुए शायद ये कहता है, जिब्राइल ने कहा आसमानों को बहुत देखा, सारे जहानों को मैंने बहुत देखा और बड़े अच्छे अच्छों को देखा, मगर या रसूल अल्लाह आप चीज ही अलग है, आप चीज ही अलग है। जिब्राइल की जुबान की तर्जुमानी अगर बरेली की जुबान से सुनना है और असानुल हिंद से सुनना है तो आला हज़रत यूं कहते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदारों का आका, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए के रज़ा, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए के है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा
اس بات کے ساتھ آج اپنی محفل کا خاتمہ ہو گئے نوجوانوں، آج کے بعد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے، آج کے بعد اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو گے، آپ تمہارا ہاتھ بھی محفوظ، تمہارے قدم بھی محفوظ، اور یہ عہد کر کے جاؤ آج کی رات کے بعد میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے، ہاں میری شب میری صبح میرا دن میرا میری رات جو کچھ بھی ہوگی، میری دھڑکنیں آج چلے گی تو مصطفیٰ کے نام پر چلیں گی، حضور کی عزت کے لیے چلیں گی۔ آج اس پیغام کے ساتھ میں جا رہا ہوں، سنو، اور اللہ پاک کے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے اور میری امید جاتی ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب انقلاب آئے گا، تو ان شیروں سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ اور سنو، ہر زمانے میں ہر دور میں ان کو کھڑے رہنے دو، یہ میرے نبی کے نام پہ کھڑے ہوئے، جگہ کی تنگی آپ سن بھی لو، جگہ کی تنگی ہمیں مانا نہیں رکھتی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی۔ سنو اے نوجوانوں، آج کی بات یہ عہد کر کے جاؤ کہ آپ کی زندگی کا پل پل لمحہ اس بات کا ہوگا، زندگی ہماری نہیں، لائف ہماری نہیں، ٹائم ہمارا نہیں، مال ہمارا نہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ انگریزی کی زبان میں سنو، ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں سے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، آج بلاوانا